وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان رائیون روڈ پر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کرنا اور کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھنا مقصود اور مطلوب تھا، جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بنیادی طور پہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن پچھلے 2 سال سے انتھک محنت کر کے انہوں نے ایک اپنا سب کمیٹی بنائی، راہزن کمیٹی۔ اس راہزن کمیٹی نے کئی اجلاس منعقد کرنے کے بعد کل ایک دفعہ پھر الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا اجلاس وہ رکھا ہوا ہے، اور بنیادی طور پہ ایجنڈا ایک ہی ہے۔ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس، لوٹ مار اور حلوہ بقول مولوی فضل الرحمان صاحب، اس کو کس طریقے سے پروٹیکشن دی جائے، اور جو اپوزیشن لیڈر اور پھر جو ابا جی اس شکنجے میں آ چکے ہیں، بیگم صفدر روان صاحب کے ابا جی، بلاول زرداری صاحب کے ابا جی، ان کو بچانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا پریشر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت پہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ۔ خاموش ہونا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے FATF کے بل پاس کرنے کے حوالے سے انہوں نے سمجھا کہ یار 2 سال ہم نے پورا لگایا کہ ہمیں NRO مل جائے، ہمیں PTI کی حکومت سے ریلیف مل جائے، ہمیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا موقع مل جائے۔ نہیں ملا تو جب FATF کا بل پاس کروانے کی باری آئی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اب تو پاکستان کی سروائیور اور بقا کی وجہ سے اور حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت ہے، جس کی اول و آخر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلے، تو اب تو وہ کم از کم ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے پہ اور تعاون کرنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ نمبر گیمز فیوریبل نہیں تھے سینٹ کے اندر۔ انہوں نے پوری کوشش کی پچھلے 2-3 ماہ کے اندر، اور انہوں نے کوشش کی کہ FATF کے بل کے اندر منی لانڈرنگ کو ڈیٹیکٹ کرنے، منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے، منی لانڈرنگ کو پروب کرنے، منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے، منی لانڈرنگ کے جتنے کرنے والے ایان علی کی طرح، تیفی بٹ کی طرح کے طوطے اور طوطیاں، ان کی انویسٹیگیشن کرنے، ان کے پیچھے جو ان کے مائی باپ آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی طرح کے ان کے جو گرو، ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے اس بل کے اندر سے نیب کو نکال دیا جائے۔ کہا یہ گیا کہ نیب کے پاس تو کمپیٹنسی نہیں ہے، نیب کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، نیب کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے، نیب کے پاس تو گٹس نہیں ہے، نیب کے پاس تو صلاحیت نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کے جتنے کرتا دھرتا ہیں ان کو تلاش کرنے کی۔ حیرانگی کی بات ہے، انہوں نے فلودے والا نکال کے بتا دیا نیب والوں نے، انہوں نے CM سیکریٹریٹ کے نثار گل سے لے کے، مسرور احمد سے لے کے، پاپڑ والے سے لے کے، فلودے والے سے لے کے ہر فرد کا ریکارڈ نکال کے رکھ دیا، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب والے منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے کے حوالے سے کیپیبل نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، اللہ نے موجودہ حکومت کو بھی عزت اور احترام سے نوازا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی عزت اور احترام سے نوازا۔ وہ FATF کا بل بھی پاس ہو گیا۔ اب یہ آخری ہتھ کنڈے کے طور پر انہوں نے کل الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا فورم رکھا ہوا ہے۔ اس الائیڈ پارٹیز فار کرپشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، اس کے 2 پلر ہیں، ایک آل شریف، ایک آل زرداری۔ ان پلرز کے علاوہ ایک بی جمالو ہے، وہ ہے مولوی فضل الرحمان صاحب۔ وہ حلوے کی تلاش میں ہیں، انہیں حلوہ نہیں مل رہا، اور ان کی دل کی بات، وہ کہتے ہیں نا دل کی بات کہیں لب پر نہ آ جائے کہ مزداق، آج سے 1 ہفتہ پہلے ان کی دل کی بات لب پہ آ گئی
انہوں نے کہا کہ اس الائڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں ہم طے کریں گے کہ حلوہ سارے کا سارا حکومت نے کھانا ہے کہ کوئی حصہ اپوزیشن کو بھی ملے گا. مولوی فضل الرحمان صاحب اس حلوے کے چکروں میں ہیں. لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں, پاکستان کی شان ہے, پاکستان کی آن ہے, پاکستان کی جان ہے, اور پاکستان کو پچھلے 35-40 سالوں سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ عزت اور احترام کی جو وکٹری سٹینڈ ہے اس پہ نمبر 1 پہ رکھنے کی نہ صرف خواہش رکھتے ہیں بلکہ تجربہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کبھی پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا پچھلے 40-45 سالوں میں. تو انشاءاللہ اب کی بار بھی وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خزانے کو حلوہ نہیں سمجھتے, وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ پاکستان کے خزانے کو ایک امانت سمجھتے ہیں, نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ کھانے دیتے ہیں. تو مولوی فضل الرحمان صاحب آپ اپنے ذہن کا یہ خناس نکال دیں کہ پاکستان کا خزانہ ہمارے لیے کوئی حلوہ ہے. ہاں, اب کی بار آپ کو حلوہ نہیں, آپ کو احتساب کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو ڈنڈے کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو انویسٹیگیشن کا جلوہ نظر آئے گا, آپ سے اقربا پروری کی پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا. آپ اس جلوے کی فکر کریں. تو کل جو اے پی سی منعقد ہو رہی ہے بنیادی طور پہ وہ 2 پلر, آل شریف آل زرداری, ایک ٹی ٹی کے علمبردار, ایک جعلی اکاؤنٹس کے علمبردار, اور دونوں کا بالکل وہی حالت ہے, تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. آل شریف اور آل زرداری, کہانی کرپشن کی, غم احتساب کا. تو جناب یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت کل یہ 2 سیار بیٹھیں گے. 73 کے آئین کے تناظر میں 74ویں یہ اے پی سی منعقد کریں گے. لیکن حاصل وصول رسوائی جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور آخری چیز, بڑا ٹیمپو بنایا جا رہا ہے جی, بیگم صفدر امان صاحبہ بھی وہاں پہ آ رہی ہیں. پچھلے 4 سال کی ہسٹری شاہد ہے پاکستان کی سیاست کی اور نون لیگ کی سیاست کی. جس کام میں بیگم صفدر امان صاحبہ نے ہاتھ ڈالا وہاں سے ذلت, رسوائی اور جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا. ان کی ذات سے لے کے, ان کے خاندان سے لے کے, ان کی پارٹی سے لے کے, ان کے ادارے سے لے کے, ہر کسی کے لیے. وہ آپ کی لیکس ہو جو انہوں نے کی تھی پرویز رشید صاحب کے ذریعے سے, اس وقت سے لے کے پاناما لیک سے لے کے آج تک بیگم صفدر امان صاحبہ کی ہسٹری ہے. جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گی بیڑا غرق کر دیں گی. اپنے والد صاحب کی سیاست کا بیڑا غرق, اپنے والد صاحب کی ہستی بستی سیاست اور امپائر کا بیڑا غرق, اپنے میاں کا چلتا پھرتا گھر کا بیڑا غرق, اپنی پارٹی کا چلتا پھرتا اقتدار کا بیڑا غرق, سارا کچھ بیڑا غرق اور ستیہ ناس اور سوا ستیہ ناس. تو کل اگر وہ اس اے پی سی میں بھی آ گئیں تو جناب رزلٹ آپ خود ہی نکال لیں کہ اس کا بھی بیڑا غرق. اور ایک منٹ آخری چیز, اور پھر اس اے پی سی کا رزلٹ میں ابھی آپ کو بتا دوں, نتیجہ ابھی نکال دیتا ہوں, 0 جمع 0 ضرب 0 مائنس 0 ایکول ٹو 0. بس یہ اس کا رزلٹ ہے. جی اگر کل پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو اے پی سی میں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں, اس وقت آپ کے اتحادیوں میں صرف ایک کافی ہے کیا ایک فائدہ ملتا ہے؟ اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں اناؤنس کر کے سڑکوں پر آ گئی, پارلیمنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں بھی ان کے پاس اچھے خاصے ووٹ ہیں اور سڑکوں پہ اگر آ گئی, تو آپ کی جو ایک سادہ اکثریت کی حکومت مرکز میں اور پنجاب میں ہے, کس طریقے سے کاؤنٹر کرے گی اسے؟ دیکھیں بات یہ ہے, خواجہ نصیر صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا. ابھی پرسوں تو جناب 32 ووٹ ان سے نہیں سنبھالے گئے, سینٹ کے الیکشن کے اندر ان سے ووٹ نہیں سنبھالے گئے. میں پچھلے کئی ماہ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ 50 ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اور 40-50 آپ کے ایم این اے اور سینٹرز ہیں جو آل شریف اور آل زرداری کی کرپشن اور بددیانتی جو خصوصاً پچھلے 2 سالوں میں نیب نے ویجیلنٹ قسم کی انویسٹیگیشن کے ذریعے سے بے نقاب کی ہے, ان کی چوتھا چلاکیاں. اس کے بعد سے ان کے یہ ایم این اے ایم پی اے سینٹر متنفر ہیں ان سے.
بس مجبوری ہے کہ اس پلیٹ فارم سے الیکٹ ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو نواز شریف صاحب ابھی 10 بہانے کر کے لے گیا دل کے مزداق جناب باہر بھاگے ہیں اور وہاں سے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو کہ جناب اب کسی نے نیب کی پیشیوں پہ نہیں جانا, اب عدالتوں کی پیشیوں پہ نہیں جانا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تے میں آیا, خود بیٹھے ہیں باہر, ادھر جناب دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت, دوسروں کو کہتے ہیں بھائی جی آپ نے نیب کی پیشیوں پہ نہیں جانا, آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے. جناب نواز شریف صاحب جیل بھرو تحریک شروع کریں. سب سے پہلے حسن نواز صاحب کو بھیجیں, اس کے بعد حسین نواز صاحب کو بھیجیں, اس کے بعد علی عمران صاحب کو بھیجیں, اس کے بعد آپ کے جناب اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں, پھر اسحاق ڈار صاحب کے بچے علی ڈار صاحب کو بھیجیں, پھر سلمان شہباز صاحب کو بھیجیں. اور جناب والا یہ اس انداز سے جیل بھرو تحریک شروع کرو تاکہ وہ حلوہ کے دلدادہ مولوی فضل الرحمان صاحب کو بھی حوصلہ آئے کہ جناب پہلے یہ آل شریف نے جیل بھری ہے, اس کے بعد ہم بھی جیل بھر دیں. وہ الگ بات ہے, ان کے لیے جیل کا کمرہ بھی بڑا چھوٹا پڑے گا جناب, لیکن اس انداز سے جناب سیاست نہیں ہوتی جس انداز سے وہ کر رہے ہیں. ایک انکوائری نیب آپ کے سی ایم کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے کہ جو ان کے جو یہ نیب کو آپ کے سیکٹریز نے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے بڑی چیز کلیئر ہے. وہ شاہد اکرم گونل ہیں ڈی جی ایکسائز, انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے کاغذوں سے, ان کے سائن سے وہ لائسنس ملا تھا, اور وہ کارروائی جیسے جیسے آگے بڑھے گی جو ہے وہ آپ کو باقی جوان صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کل ورچولی اے پی سی میں شرکت کر رہے ہیں, آپ وہ پاکستان تو آ نہیں رہے, تو پی ٹی آئی کیا ایکشن لے گی کہ ایک بندہ جو بیمار ہو کے باہر گیا ہوا ہے وہ اگر ورچولی یہاں پر اے پی سی میں شرکت کرتے ہیں اور کوئی بڑا اعلان ان کی موجودگی میں ہوتا ہے, تب پی ٹی آئی کیا ایکشن لے گی؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں یہی کہوں گا, تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم, پھر زمانے کا غم, کیا کریں. صورتحال تو اس وقت ان کی یہ ہے, لیکن مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. اشتہاری اور مفرور اگر پولیٹیکلی ریاست کے معاملات کے اندر انوالومنٹ کرے گا تو اس کے آفٹر افیکٹس اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ انتہائی سخت اور نیگیٹو ہوں گے. یہ میری بات سن لیں, یہ نون لیگ بھی سن لیں, بیگم صفدر امان صاحبہ بھی سن لیں, اور نواز شریف صاحب بھی سن لیں. بیگم صفدر امان صاحبہ بھی مجرم ہیں اس وقت ریاست کی, آئین کی, قانون کی اور ملک کے قانون کی, اور نواز شریف صاحب بھی مجرم بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں. ان کی طرف سے اگر کوئی کسی قسم کی ریاست کے خلاف, ملک کے پرامن سیاسی ماحول کے حوالے سے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی آئے گی تو اس کے ریپرکشنز جو ہے نا وہ پھر سنبھالے نہیں جائیں گے. اے پی سی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی, اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھے ہو پا رہی تھی, لیکن جب سے نواز شریف صاحب کے پیچھے آپ لوگوں نے دوڑ لگائی اور برٹن حکومت سے رابطہ کیا, اس کے بعد سے یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے, تو آپ کے پریشر کی وجہ سے اپوزیشن اکٹھی ہو پائی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتاؤں, اس اے پی سی میں بھی کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر میں بتانے لگا ہوں. شہباز شریف صاحب کے معاملات سیٹ ہیں. شہباز شریف صاحب اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہیں. ان کی بلا سے بیگم صفدر امان صاحبہ باہر جاتی ہیں یا اندر رہتی ہیں. ان کی بلا سے ان کا بھائی جو ہے وہ باہر سے آتا ہے کہ جاتا ہے. ان کو اپنی پڑی ہے, ان کی 21-22 تاریخ کو شاید میرا خیال ان کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. ان کے خلاف بڑے مضبوط قسم کے ثبوت موجود ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا وہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی, اتنا پانی, وہ اتنے پانی تک جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. احتساب, انویسٹیگیشن, جرم, کرپشن, بدیانتی کا جو اتنا پانی ہے نا ان کے ماتھے تک پہنچا ہوا ہے. وہ رسک نہیں لے سکتے, وہ اس وقت رسک نہیں لے سکتے کہ اپنے بھائی جس کی سیاست ختم ہے, جو پاکستان کی عدالتوں سے تاحیات اور واحیات نااہل ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب پاگل ہے, اس کے پیچھے اپنی سیاست کا بھی بیڑا گرک کرے. ایک منٹ. اور دوسرا جناب آپ کے ہیں بلاول زرداری صاحب. بلاول زرداری اور آصف زرداری صاحب, جناب والا یہ جو 31 بندے نہیں آئے, یہ شہباز شریف صاحب کے اور
आसिफ जरदारी साहब की मर्जी से नहीं आए। आखिरी सवाल, ये वो पता है जिनको जो है सारा। आखिरी सवाल जी, अगर कोई सड़कों पे आ जाते हैं तो फिर डांग छोटा चलेगा उसी तरह जिस तरह वहाँ पर नैब के बाहर चले आखिरी सवाल का आखिरी जवाब। मैं 2 साल से एक बात कह रहा हूँ और चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ, और मेरे मुंह से कम जचती है, कोई और कहे तो मैं नहीं कहता। मैं सियासी कारकुन हूँ, झूठा 302 काटा हुआ है अपनी सियासी ज़िंदगी में, सच्चा 307 भी सियासी काटा हुआ है, 40 दफ़ा हवालात काटी हुई है, 40-45 दफ़ा मार खाई है, खून से सर से लेके पाँव तक खून हुआ हूँ। मेरी हिस्ट्री है। मैं दावे से कहता हूँ, एक मिडिल क्लास का पॉलिटिशियन हूँ। अगर मैं दावे से कहता हूँ कि बेगम सफदर अमान साहिबा 51 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पे बग़ैर छतरी के, बग़ैर तंबू के, बग़ैर कनातों के वो 1 घंटे के लिए शाहराह दस्तूर के ऊपर या माल रोड के ऊपर बैठ जाएं या खड़ी हो जाएं, और दूसरा वो छोटू जरदारी, बिलावल जरदारी साहब, वो उसको भी मेरा चैलेंज है। उसको 51 भी नहीं मैं कहता, उसको कहता हूँ 41 सेंटीग्रेड के ऊपर भी वो बेचारा खड़ा हो जाए बगैर तंबू कनातों के 1 घंटे के लिए, तो मैं मान जाऊंगा यार तुम लोग सियासी लीडर हो। इतना आसान है तहरीक चलाना। ये जाली काउंट्स नहीं है, ये जाली टीटियाँ नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये एयान अली के ज़रिए से जो है वो करोड़ों रुपए बाहर भजवाने का मैकेनिज्म नहीं है, ये तीफी बट के ज़रिए से करोड़ों अरबों रुपए का सोना जो है वो अपनी हुकूमत और इक़्तिदार की छतरी तले बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करना नहीं है। सियासी तहरीकें चलाने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, आखिरी सवाल है, अक्सर मैं कहता हूँ गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। दिल और जिगरा मुल्क और कौम के लिए, अपने दीन, अपने मज़हब और अपने माशरे के लिए। तो जो करप्ट होता है, जिसने मुल्क को लूटा होता है, जिसने माशरे और सोसाइटी को लूटा होता है, उसका दिल और जिगरा नहीं होता। पंजाब फयाजुल हसन चौहान रायवेन रोड पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।